اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، کچھ ہی لمحات کے بعد ہم اور آپ عیسوی سال نو 2021 کا استقبال کریں گے، اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ماضی و مستقبل سے بالکل ناآشنا نئے سال کا جشن منائے گا۔ مٹھائیاں تقسیم ہوگی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جائے گی۔ ان جشن منانے والوں میں کثیر تعداد اسلام کے نام لیواؤں کی بھی بڑے جوش و خروش سے شرکت کرے گی، اور کوئی بھی فرد بشر اس سلسلے میں حکم شرعی معلوم کرنے کی زحمت نہیں کرے گا، جبکہ ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ کسی بھی کام کو سر انجام دینے سے پہلے اس کا شرعی حکم معلوم کرے۔ اسی جذبے کے پیش نظر ازہر ہند مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت کرنے کی سعی مسعود کر رہا ہوں۔ جنوری کی 1 تاریخ کو ہیپی نیو ایئر یعنی نیا سال منانا، نئے سال کے لیے پارٹی کرنا، سال نو کا جشن منانا شرعی نقطۂ نظر سے کیسا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے، کسی بھی تاریخی، مذہبی یا قومی اہم واقعے کی وجہ سے اس دن کو بطور یادگار منانا اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کسی بھی دن کو یادگار کے طور پر منانے کی کوئی حیثیت نہیں۔ سیدنا حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں سے کہا کہ اگر کسی دن کو بطور یادگار منانے کا کوئی جواز ہوتا یا اس میں کوئی بہتری یا عمدگی ہوتی تو ہم اس دن کو بطور یادگار مناتے، جس دن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر سب سے بڑا انعام تکمیل دین اور اتمام نعمت کا فرمایا، اور قرآن پاک کی مقدس آیات کے اندر سنہری حروف سے اس کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اتنے بڑے دینی اور روحانی انعام پر بطور یادگار اسے منانے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تو دوسرے انعامات جو اس کے مقابلے میں واقعتاً بہت کم ہیں اور چھوٹے ہیں، ان انعامات پر یادگار منانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ انعام خواہ دینی ہو یا دنیاوی، قومی ہو یا انفرادی، بس اس انعام کو فضل خداوندی سمجھ کر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اجتماع کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی پارٹی کرنے کی کوئی حاجت ہے، کہ یہ سب چیزیں غیروں کا طریقہ ہے اور ان کی نقالی ہے، اور غیروں کے طریقے کو اپنانے کی اور ان کی روش کو اختیار کرنے کی ممانعت ایک مسلمان کے لیے صراحت کے ساتھ شریعت مطہرہ میں موجود ہے۔ نئے سال کے ذریعے ہمیں مزید اعمال صالحہ کرنے کا موقع ملا، اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے سابقہ اعمال کا جائزہ لے کر برے اعمال سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور اچھے اعمال میں اضافے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ انسان کے پاس اوقات کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، پھر انسان پچھتاتا ہے،
اور اس کے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے اپنی اوقات کی قدر کرنی چاہیے، ان کو لہو و لعب میں بیکار مشاغل میں نہیں گنوانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔